اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے جی، باقاعدہ بیسیکلی ہماری جو کلاسز ہیں ان کا آغاز آج سے ہو چاہتا ہے۔ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ کا رہے گا۔ اس 1 ماہ کے اندر ہم جن پیٹرنز کو کور کریں گے اس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے جتنے بھی مروجہ اس وقت جتنے بھی ان کے جو پیٹرنز چل رہے ہیں ہم انہیں کور کریں گے۔ فار ایگزامپل اس ٹائم پہ یوٹیوب مارکیٹنگ، یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں ان کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، بڑا مین ایشو ہے۔ آپ کی جو ویب سائٹ ہے کسی کسٹمر کی ہے یا آپ کی اپنی ہے، اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ آپ نے اپنے کسٹمر کی فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ آپ نے اپنے کسٹمر کی انسٹاگرام پہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ آپ نے اپنے کسٹمر کے لیے واٹس ایپ مارکیٹنگ کیمپین کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ کے کسٹمر کا کوئی خود کا آن لائن سٹور ہے تو وہ سٹور اس کی مارکیٹنگ کیسے آپ نے کرنی ہے، آرڈر کیسے لینا ہے، ڈیلیور کیسے کرنا ہے آرڈر کو، چیزیں آپ نے اپنے کسٹمر کو پہنچانی کیسے ہیں، دراز کس طرح کام کر رہا ہے۔ کسٹمر آپ کا اوبر ہے، کریم ہے، فوڈ پانڈا ہے، کوئی نئی کمپنی پاکستان کے اندر آئی ہے یا کوئی کمپنی اپنی ایپلیکیشن لانچ کرتی ہے، آپ نے اپنے کسٹمر کی جو ایپلیکیشنز ہیں اس کو موبائل میں انسٹال کروانے کی کیمپین کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری کی ساری ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی کیمپین ہے جو کہ آپ کو کرنا اس سارے کے سارے کورس میں سکھائی جائیں گی۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ خالی پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ٹول ہے، جس ٹول کے ذریعے سے آپ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ اب ٹول ہے، اس ٹول سے آپ کی معاشی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ سر آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی جاب کرتے ہیں، جب بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ چھوٹے سے چھوٹے علاقے سے لے کے بڑے سے بڑے ملک سے لے کے کسی بھی کیٹیگری میں کسی بھی کسٹمر کے لیے موسٹ ایفیکٹو اور آسان ترین مارکیٹنگ کا پیٹرن بن چکا ہے۔ اب اس پیٹرن کے لیے جو چیزیں آپ کو ریکوائر ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے چاہیے کیا ہوگا۔ ہم کسی بھی طرح کی وہ جو بیسک لیول کی مارکیٹنگ تھی جس کے اندر آج سے کافی عرصہ پہلے پاکستان میں ایک بوسٹ اپ پوسٹ کا ایک آیا تھا، ہم نے وہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی۔ وہ جو بوسٹ اپ پوسٹ ہوا کرتا تھا یا اس طرح کی چیزیں وہ پرانی ہو چکی ہیں، اگرچہ آج کل بھی کچھ ادارے وہ سکھاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ پرانا ہے لہٰذا اس طریقے سے پروفیشنل مارکیٹنگ نہ تو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کمپنی پروفیشنل جو کام کر رہی ہوتی ہے، لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے، نہ ہی وہ اپنے کسی ایڈ کی مارکیٹنگ بوسٹ اپ پوسٹ کے ذریعے کرواتی ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب بیسیکلی پیٹرن یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کا بیسیکلی سارے کا سارا جتنی بھی آپ مارکیٹنگ کی کیمپینز آپ کرتے ہیں اس مارکیٹنگ کی کیمپین کو کرنے کے لیے بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ نے ایک عدد ڈیلرشپ لینی ہوتی ہے۔ جو ڈیلرشپ آپ لیتے ہیں یہ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ایڈ ایجنسی کی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اس ٹائم پہ 2 معروف ایجنسیز کام کر رہی ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک کی ڈیلرشپ لیں گے، ادارہ آپ کو یہ ڈیلرشپ لے کے دے گا اور دین آپ اپنی مارکیٹنگ کی سروسز کا آغاز کریں گے۔ اچھا جی، ایک ایشو جو ہے وہ اکثر آتا ہے جی کہ آپ میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ اپنی جو بیسیکلی ان کی کال اوور انٹرنیٹ کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو وہ دباتے نہیں ہیں، جب اسے وہ پریس نہیں کرتے ان کو آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ ابھی بھی کلاس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جن کو آواز نہیں آ رہی، میں ان کو ایک میسج چھوڑ دوں جی، پلیز پریس کال اوور انٹرنیٹ بٹن
to listen audio. جی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس میں جو پیٹرن ہے میں اس کی بات کر رہا تھا. ہمارا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیے ایک ڈیلرشپ جو ہے وہ لیں گے، جو ڈیلرشپ آپ کو سیکھو پاکستان جو ہے وہ لے کے دے گا. آپ نے مارکیٹ سے نہ تو کچھ پے کرنا ہے، نہ کچھ پرچیز کرنا ہے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کے جو سافٹ ویئرز یوز آپ کریں گے اس کورس کے اندر وہ بھی آپ نے مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرنے، بلکہ ہمارے پاس تو گرافک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہم کورسز آفر کرتے ہیں اس میں اوریجنل سافٹ ویئر جو کہ مارکیٹ میں 35,000 روپے کا آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو پرچیز کر کے دیتے ہیں. آپ خود سے وہ پرچیز نہیں کرتے، اوریجنل سافٹ ویئر وتھ لائف ٹائم کی آپ کو دے جاتا ہے اور آپ کے لیے باقاعدہ اسے ہم پرچیز کرتے ہیں. غالباً 32,000 روپے کا آتا ہے یا 25,000 روپے کا آتا ہے، لیکن ہم چونکہ ایک ایجوکیشنل این جی او ہے سو ہم یہ چیزیں آپ کو خود سے پرچیز کر کے دیں گے. آپ نے کسی بھی قسم کے کورس میں جتنے بھی سیکھو پاکستان آفر کر رہا ہے اس میں جتنی بھی آپ کو سافٹ ویئرس کی جو نیڈ آپ کی ہوتی ہیں وہ سارا ادارہ پوری کرتا ہے، وہ آپ نے مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرنا. اچھا، اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر بندہ جو ہے میں جسٹ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں بلکہ ٹائپ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. چلے میں نے فوٹو شاپ کھولا ہوا تھا، میں کام کر رہا تھا تو اسی کے اندر میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. اچھا جی، فرسٹ آف آل جی کیا کرنا ہے آپ کے پاس، میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا میں دو معروف جو ہیں ہمارے پاس ایجنسیز ہیں. آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک ایجنسی کی ڈیلرشپ لینی ہے اور ہر حال میں آپ کو لینی پڑے گی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ خود سے بازار سے پرچیز نہ کچھ کریں گے، نہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ہم مطلب آپ کے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو مہیا کی جائیں گی. لیکن دو ایجنسیز میں نے آپ سے عرض کیا. نمبر 1، آپ اگر تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے یا اگر نہیں بھی ہے، ایک ایجنسی جو ہے جو انٹرنیشنل کام کر رہی ہے اس کا نام ہے گوگل ایڈسنس. گوگل ایڈسنس، ٹھیک ہے جی. یہ جو گوگل ایڈسنس ہے اسے گوگل ایڈیس بھی کہا جاتا ہے. یہ جو گوگل ایڈیس ہے یہ دنیا کی ایک معروف کمپنی ہے، معروف ادارہ ہے، معروف نام ہے جو کہ آپ کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو آپ کے کسٹمرز ہیں، آپ اپنے کسٹمرز کے کسی بھی طرح کے جو ایڈز ہیں آپ ان ایڈز کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے کسٹمر کے جو ایڈز ہوتے ہیں، فرسٹ آف آل آپ ان ایڈز کو ڈیزائن کرتے ہیں. ڈیزائن کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان ایڈز کو پکڑتے ہیں ڈیزائن کرنے کے بعد، اور آپ ان ایڈز کو سمپلی ایک ایجنسی کو دے دیتے ہیں. یہ جو ایجنسی ہے یہ آپ سے ایڈ پکڑتی ہے اور آپ سے ایڈ پکڑنے کے بعد یہ سمپلی اس ایڈ کو پلیس کر دیتی ہے. کہاں پلیس کرتی ہے؟ یہ آپ سے ایڈ پکڑنے کے بعد لوگوں کے موبائلوں میں ایڈ کو پلیس کر دیتی ہے. گوگل ایڈز یا گوگل اے ڈی ایس، یہ ایک ایجنسی ہو گئی. دوسری ایجنسی جو انٹرنیشنلی کام کر رہی ہے اس کا نام ہے اے ڈی ایس. کیا نام ہے جو اس کا؟ اے ڈی ایس. اچھا، اب جو اے ڈی ایس ہے یہ بھی ایک ایجنسی ہے اور جو گوگل ایڈز ہے یہ بھی ایک ایجنسی ہے. اے ڈی ایس میں اور گوگل ایڈز میں کیا فرق ہے؟ سر بڑا بیسک اور سمپل ڈیفرنس یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سارے کے سارے پلیٹ فارم پہ مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں اپنی ایجنسی کے پاس. ایجنسی سے کہتے ہیں یہ میرے کلائنٹ کا اشتہار ہے، کوئی بھی اشتہار جو آپ کے کلائنٹ کا ہے وہ آپ اس ایجنسی کو دیتے ہیں. آپ کی ایجنسی آپ سے وہ اشتہار لیتی ہے اور لے کے اس اشتہار کو لوگوں کے موبائل میں پلیس کر دیتی ہے. یعنی کہ اگر ایک بندہ وہ کہتا ہے میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں، میں کراچی سے بلونگ کرتا ہوں، میں امریکہ سے بلونگ کرتا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میرا اشتہار جو ہے وہ لندن کی جو وال سٹریٹ ہے بس اسی سٹریٹ کے اندر رہنے والے بندوں کے پاس ہے. یہ وہ کہتے ہیں یار میرا جو اشتہار ہے، میری پزے کی ایک دکان ہے، میرا ایک ریسٹورانٹ ہے، میں باربیکیو ڈلیور کرتا ہوں، اور میری جو باربیکیو کی جو میرا ایڈ ہے اشتہار کا، آپ جب اس کو پلیس کریں تو میرا یہ اشتہار صرف اور صرف میری ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں دکان ہے، یا وہاں پہ میرا ایک ریسٹورانٹ ہے، تو میرا اشتہار ماڈل ٹاؤن کے ایریا سی بلاک کے اندر جائے. بس جتنے گھر ہیں وہاں پہ ان سب گھروں میں میرا اشتہار جانا چاہیے. تو یہ بڑی ٹارگیٹڈ قسم کی اور بڑی جو ہے وہ ریفائن قسم کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے کسٹمر کے کہنے کے مطابق
اس کا اشتہار جو ہے اسے پلیس کرتے ہیں. کہاں پلیس کرتے ہیں؟ جہاں پہ آپ کا کسٹمر کہتا ہے، جس علاقے میں کہتا ہے، جس ایریا میں کہتا ہے، آپ وہاں پہ اس کا اشتہار پلیس کر دیتے ہیں. اب یہ اشتہار پلیس کرنے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس ڈیلرشپ ہونی چاہیے کس کی؟ یا گوگل اے ڈی ایس کی یا خالی اے ڈی ایس کی. گوگل ایڈز جو ہے یہ بھی تقریباً آج سے کوئی لگ بھگ 12-13 سال پہلے متعارف ہوا تھا، اور اے ڈی ایس بھی آج سے لگ بھگ 12-15 سال پہلے متعارف ہوا تھا. یہ گوگل ایڈز اور اے ڈی ایس یہ دونوں بیسیکلی انٹرنیشنل ایجنسی ہیں جو آپ سے آپ کا اشتہار لیتی ہیں، اور پھر جہاں پہ آپ کہتے ہیں اس علاقے، اس ایریے، مردوں کو یا خالی عورتوں کو یا خالی بچوں کو یا جوانوں کو یا بوڑھوں کو، جس طرح ایون کہ آپ کہتے ہیں میرا اشتہار بس ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. آپ کہتے ہیں میرا اشتہار جو ہے وہ صرف جو ہے اس بندے کے پاس جو ٹیچر ہے، تو آپ کا اشتہار صرف ٹیچرز کے پاس جائے گا. آپ چاہتے ہیں میرا اشتہار صرف اس بندے کے پاس جائے جس بندے نے کیمرہ پرچیز کرنا ہے. تو سر یہ اتنی ایڈوانس لیول مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپنے کسٹمر کا اشتہار جو ہے جب ان ایجنسیز کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا یہ اشتہار لے لو، اور میرا جو اشتہار ہے وہ کیمرے کا اشتہار ہے، اور یہ آپ نے لاہور کے گوال منڈی کے علاقے میں صرف آپ نے اشتہار چلانا ہے ان بندوں کے موبائل میں جو کیمرہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اتنا ایڈوانس لیول ہوتا ہے مارکیٹنگ کا کہ یہ ریفائن طریقے سے انہی بندوں کے پاس گوال منڈی کے اندر ہی اشتہار بھیجتا ہے جن لوگوں نے کیمرہ پرچیز کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا کیسے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. جی یہ آپ کے لیے جاننا ازحد ضروری ہے. اس سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یہ جو دونوں ایجنسیز ہیں گوگل اے ڈی ایس اور اے ڈی ایس، گوگل اے ڈی ایس جو ہے یہ بیسیکلی موسٹلی یوٹیوب کی مارکیٹنگ کرتا ہے. بس یوٹیوب پر جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں یہ ان کی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا بڑی شدت کے ساتھ جو ہے یہ فلوپ ہو گیا، کیونکہ گوگل اے ڈی ایس جو ہے اس ایجنسی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ ایجنسی آپ سے اگر پاکستان میں کوئی اشتہار رن کرتی ہے تو اچھے خاصے آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں اسے. اس کے علاوہ یہ ایجنسی جو گوگل اے ڈی ایس ہے یہ آپ کے اشتہار کو فیس بک یا انسٹاگرام یا ویب سائٹ یا اپلیکیشن ان جگہوں پہ پلیس کرنے کی اس کے پاس آپشن نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ایک مہنگا، ایکسپینسو اور تقریباً ناکام طریقہ مارکیٹنگ کرنے کا بن چکا ہے. لہٰذا آپ کی سب سے کامیاب ایجنسی لوکل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہو رہی ہے وہ اے ڈی ایس ہے. سو ہم اپنا جتنا بھی کام کریں گے، ہم جس ایجنسی کے تھرو کام کرنا سیکھیں گے، ہم جس ایجنسی کے تھرو مارکیٹنگ کام کریں گے، ہم جس ایجنسی کے تھرو اپنی ساری کی ساری مارکیٹنگ کیمپینز کریں گے، اور جس ایجنسی کے تھرو آپ اپنے کسٹمر کے اشتہار کو لوکل یا انٹرنیشنلی پلیس کرنا سیکھیں گے، وہ اے ڈی ایس ہے. اے ڈی ایس کی جو ایجنسی ہے اس کی ڈیلرشپ آپ میں سے ہر ایک بندہ لے گا، ادارہ آپ کو اس کے لینے کا طریقہ سکھائے گا. اس کے بعد آپ اس چیز کے اہل ہوں گے کہ اب آپ آتھورائز ہیں اپنے کسٹمر کا ایڈ پکڑنے کے اور اس کو دنیا بھر میں کہیں بھی پلیس کرنے. ظاہر سی بات ہے یار، آپ نے خود تھوڑی کرنا ہے کہ آپ کا کسٹمر ہے، آپ کو وہ ایڈ دیتا ہے، اس کا اشتہار پکڑ کے تھوڑی آپ لوگوں کے موبائل میں اس کو خود ٹھونسیں گے. تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک سورس ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ اس کے اشتہار کو پلیس کریں. تو اے ڈی ایس کی جو ایجنسی ہے یہ وہ سورس ہے جو آپ سے اشتہار لے گی، اس کے بعد جہاں پہ آپ کہیں گے وہاں یہ پلیس کرے گی. اچھا آگے چلتا ہے. یہاں پہ اس کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے. یہ بیسیکلی میری ریکوائرمنٹس نہیں ہے، یہ بیسیکلی اے ڈی ایس کی ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1، آپ میں سے ہر بندے کے پاس سر پلیز ہولڈ کیجیے گا جسٹ اے سیکنڈ کے لیے، ہولڈ کیجیے گا جی، تھوڑا سا سگنل کا ایشو آ رہا ہے، ہولڈ کیجیے گا پلیز. اچھا جی، اب سوری جی کچھ نیٹ کا تھوڑا ایشو آ گیا تھا. اب یہاں پہ جو یہ اے ڈی ایس جو ہے بیسیکلی اس میں آپ نے 2 ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. نمبر 1، آپ میں سے ہر بندہ جو ہے اس کے پاس ویسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو احتیاطاً بتا دیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندے کے پاس جب وہ کلاس میں کل آئے گا نیکسٹ کلاس میں تو اس کے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہیے. کیا کیا جی؟ لکھ لیں پلیز. آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ہر بندے کے پاس. یہ بیسیکلی ریکوائرمنٹ میری نہیں ہے، یہ اے ڈی ایس کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3، آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس ایک عدد فون نمبر یا ایک عدد سم ہونی چاہیے. ایسے کر لیتے ہیں، سم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سم آپ کے اپنے نام پہ ہو یا آپ کے دوست یا بھائی کے نام پہ ہو، جو بھی ہے، مطلب ایک ایسی سم، ایک ایسا نمبر جس کو کانسٹنٹلی آپ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں،
فیس بک کا اکاؤنٹ ہو گیا، نمبر 2 جی میل کا ایک آپ کے پاس آئی ڈی ہو گئی، نمبر 3 آپ کے پاس ایک سم ہونی چاہیے. ان 3 چیزوں کی آپ کے پاس اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اس چیز کے جو پروسیس ہے کہ کیسے اے ڈی ایس کی ایجنسی جو ہے وہ آپ لیں گے، اس ایجنسی کو لینے کا جو سفر ہے وہ ہم شروع کریں گے. اب یہ 3 چیزوں میں سے ایک دو چیزیں اور یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1، آپ میں سے ہر بندہ جو ہے جو یہ 3 چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، مطلب فیس بک ہو گیا، میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا جی میل ہو گیا یا سم ہو گئی. اب آپ میں سے ہر بندہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، ایک چیز اور جان لیجیے گا پلیز. آپ نے جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، اگر جو آپ پہلے یوز کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس وہی اکاؤنٹ ہے تو مجھے اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک بات دھیان سے آپ سمجھ لیں کہ جون سا آپ کا بنیادی فیس بک کا اکاؤنٹ ہوگا نا، اس کا آپ کے کاروبار سے کوئی لنک نہیں ہوگا. مطلب آپ کوئی ایڈ ایجنسی کھولتے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد، آپ جاب کرتے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد، آپ فری لانسنگ کرتے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، ساری کی ساری کیسز کے اندر آپ کا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہوگا وہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا جیسے پہلے تھا. اس میں کسی نہ کسی طرح کے اشتہار یا ایڈ یا کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس کو وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. لیکن یہ صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے اے ڈی ایس کی کہ آپ کے پاس فیس بک ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی جو آپ کا اے ڈی ایس ہے وہ ملکیت ہے آپ کے فیس بک کی. فیس بک ایک بہت بڑا گروپ ہے، ایک بہت بڑا برانڈ ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس نے اے ڈی ایس کی کو پرچیز کر لیا، یا کہہ لیں کہ وہ اے ڈی ایس کی ہی ملکیت ہے. اب چونکہ وہ ملکیت ہے اے ڈی ایس کی، لہٰذا سر میں ذرا بزی ہوں، آپ مجھے کال کر رہے ہیں، آپ 10 منٹ کے بعد کال کر لیں پلیز. اچھا، اب چونکہ جو فیس بک کی یہ ملکیت ہے اے ڈی ایس، اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے اے ڈی ایس کی ایجنسی لینے کے لیے کہ آپ کے پاس فیس بک ہو. جی میل آپ کے پاس اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یار جی میل کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. فار ایگزامپل آپ نے اپنا اشتہار بھیجنا ہے ایک بندے کے پاس. کون سا بندہ؟ جو کہ کیمرہ پرچیز کرنا چاہتا ہے. تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کیمرہ پرچیز کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس وہ ٹول کوئی نہیں ہے. اے ڈی ایس کی جو ایجنسی ہے اس کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف قسم کے ایسے اداروں سے یا کمپنیوں سے جو کہ اس کو بتاتی ہیں کہ یہ والا بندہ کیمرے کا پرچیزر ہے. کیسے بتاتی ہیں؟ سر دیکھیں، آپ کے موبائل میں سم رکھی ہوئی ہے، آپ کے موبائل میں جی میل کا اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، آپ کبھی اوبر پہ گئے ہیں، آپ نے کبھی فوڈ پانڈا سے کھانا منگوایا، تو ہوتا کیا ہوتا یہ میرے دوستوں کہ آپ کے لوکیشن پہ وہ کھانا جو ہے وہ ڈلیور کر دیتا ہے فوڈ پانڈا والا. آپ کی لوکیشن پہ گاڑی چل کے آ جاتی ہے اوبر. کیوں آ جاتی ہے؟ کیسے؟ کیونکہ اس نے ایک میپ، ایک جو اس نے نقشہ ہے اسے فالو کیا ہوتا ہے، اس نے گوگل میپ کو فالو کیا ہوتا ہے. اب یہ سارے کے سارے پیٹرن میں ایسا ہوتا ہے کہ سر اوپر آسمان میں سیٹلائٹ جو ہے وہ چھوڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز نے، جو کہ آپ کی لوکیشن کو ٹریس کر رہی ہوتی ہیں. فرض کریں کہ آپ ایک کیمرے کی دکان میں جاتے ہو، تو اس نے مارک کر لیا کہ یہ بندہ کیمرے کی دکان میں گیا ہے، یہ کیمرے کا پرچیزر ہے. آپ جاتے ہیں فیس بک کے اوپر، وہاں پہ لکھتے ہیں گڈ کیمرہ یا پرائسز آف فلانا مختلف کوئی بھی نام ڈال دیں آپ، دی پرائسز آف کینن کیمرہ ان پاکستان. تو آپ نے اس کو سرچ کیا ہے، دیٹ مینس کہ آپ کینن کیمرہ خریدنا چاہتے ہیں. اب اس طرح کی جتنی بھی آپ ڈیجیٹل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جہاں جہاں پہ آپ جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیٹلائٹ سسٹم جو ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. نوٹ کرنے کے بعد وہ آپ کی موومنٹس، آپ کی سرچز اور آپ کی جو تمام اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ ایک کیمرے کے کسٹمر ہیں کہ نہیں ہیں. جب وہ ان چیزوں کو میئر کرنے کے بعد بطور ایک کیمرے کے کسٹمر کے آپ کو جانچ لیتے ہیں، تو اب وہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اے ڈی ایس کو. اے ڈی ایس ایجنسی ہے. جب آپ اپنے اشتہار کو اے ڈی ایس کو دیتے ہو اور اس سے کہتے ہو بھائی کلو میرا اشتہار تم پلیس کر دو، لیکن اسی بندے کے موبائل میں جائے جو کہ کیمرے کا پرچیزر ہے، تو اے ڈی ایس ایگزیکٹلی آپ کا ایڈ اس بندے کے موبائل میں بھیج دیتا ہے جو کیمرے کا پرچیزر ہے. یہ ڈیٹا اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ڈفرنٹ قسم کے سارے جو پیٹرنس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پیٹرنس کے تھرو آتا ہے. اب یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، اتنا ہی جاننا آپ کے لیے کافی تھا. تو آپ میں سے دوستوں ہر بندہ جو ہے جب کلاس میں نیکسٹ آئے گا اس کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ایک تو جی میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے،
ایک عدد سم ہونی چاہیے۔ اب یہ فیس بک کی آئی ڈی، جی میل اور سم، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کی یا تو پرسنل ہوں یا پھر آپ کے دوست یا والدہ یا بھائی، مطلب کسی اعتماد کے بندے کی ہوں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کے ملاپ سے، ان کے کمبینیشن سے آپ نے اپنا جو اے ڈی ایس ہے اس کی ڈیلرشپ جو ہے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے۔ پرچیزنگ مین سوری کہ آپ نے لینی ہے، پرچیز تو نہیں کرنی، لینی ہے۔ ڈیلرشپ کی لاگ ان ہونے کے بعد، لینے کے بعد جب آپ اس بات کے اہل ہو جائیں گے کہ اب آپ اپنا یا اپنے کسٹمر کا جو ڈیٹا، جو ایڈ ہے اس کو آپ رن کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ آنے کے بعد آپ جب 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد کبھی وہ آپ سے ویریفائی کرتا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں، تو اس وقت آپ کو وہی نمبر، وہی آپ کا جو ہے جی میل اور وہی آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ آپ کے کام آئے گا، جو کہ آپ نے فرسٹ آف آل رجسٹر کروایا ہوگا۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے، جیسے آپ کا سمپلی کوئی سم بلاک ہو جاتی ہے، یا آپ کا بے شمار، جیسے آپ کا واٹس ایپ بلاک ہو جاتا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا تو تب بھی آپ سے جو ویریفیکیشن کوڈز آئیں گے وہ انہی 3 جگہوں پہ آتے ہیں، آپ کی سم کے اوپر، یا آپ کے جی میل آئی ڈی کے اوپر، یا آپ کے فیس بک کے ان باکس میں۔ یہاں سے وہ ویریفائی کرتا ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی طرح کی جو مارکیٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ فیس بک کی ہے، انسٹاگرام کی ہے، یوٹیوب کی ویڈیوز کی مارکیٹنگ ہے، یا واٹس ایپ کی مارکیٹنگ ہے، یا کچھ بھی ہے، تمام طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کے لیے، یا ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، یا ایپلیکیشن انسٹال کروانے کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، آپ کے پاس جب اپنے نیکسٹ منڈے کو میرے پاس کلاس میں آنا ہے تو آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں، ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ، ایک عدد جو ہے کلاس میں، ایک عدد جو ہے وہ جی میل کا اکاؤنٹ، ایک عدد سم اور ایک عدد یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو جو ڈیلرشپ ہے وہ اس کی جو لینے کا جو پروسیس ہے وہ میں مکمل کروا دوں گا۔ نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے آپ میں سے ہر بندے کے پاس ڈیلرشپ اس کی موجود ہوگی، تاکہ آپ اپنی جو پروفیشنل لائف ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینے کے لیے ان کا آغاز کر سکیں جی۔ اور یہ 3 چیزیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ بے شک اپنا اکاؤنٹ بنا لیں۔ ایک بات کا آپ نے اور احتیاط کرنی ہے، آپ میں سے کسی بندے نے اپنے اکاؤنٹ میں، اگر اس سے پہلے وہ کرتا تھا تو ٹھیک ہے، اگر تو آپ کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ مذہبی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، سیاست کے اوپر لگی ہوئی ہیں، سیاسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، عمران خان چور ہے یا نواز شریف چور ہے وغیرہ، کچھ بھی آپ نے ایسا کوئی لکھا ہوا ہے، تو یہ تمام پوسٹیں جو ہیں اگر آپ کی بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو اپروو نہیں کرے گا، آپ کو ڈیلرشپ نہیں ملے گی اے ڈی ایس کی۔ اگر آپ نے نارمل کیے تو، کیونکہ وہ بیسیکلی سیاسی جو انتشار ہے یا مذہبی انتشار ہے، ان چیزوں کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، مطلب جو کہ گوروں کی کمپنی ہے، یورپین ہے، تو وہ اے ڈی ایس ہماری پاکستان کی کمپنی تو ہے کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے۔ سو آپ نے اگر اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ ان چیزوں کو زیادہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ، آپ کی جو ڈیلرشپ ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، نہیں ملتی۔ سو اگر بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے تو کوئی بات نہیں، منڈے کو آپ نے جب آنا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، اگر پہلے آپ کرتے رہے تو نیکسٹ ٹائم سے آپ یہ کام مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو ڈیلرشپ وہ نہیں دے گا۔ تو جب وہ آپ کو ڈیلرشپ دیتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو جانچتا ہے کہ آپ نے کوئی مذہبی، سیاسی، ایسی کوئی انتشار والی کوئی چیز تو نہیں پھیلائی، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ بس اس کے بعد کوئی ایکسیڈنٹ والا کوئی اس طرح کی کوئی ایڈ لگا ہوا ہے، کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے، کوئی خون ہے کسی میں، کوئی کسی کو مار رہا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ نفسیاتی طور پہ کسی کو پریشان کر سکتی ہیں، اس طرح کی پوسٹ بھی آپ نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ نہیں لگانی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے لگانی ہے تو سمپلی پھر آپ ایک نیا اکاؤنٹ بنا لیں فیس بک کا، اس کے اوپر آپ نے یہ کام نہیں کرنا، پرانے والے پہ آپ کرتے رہیں۔ تو سر اس طریقے سے آپ کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ، ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ، ایک عدد سم ہونی چاہیے۔ کل چھٹی ہے، اتوار کو ہم کل کلاس نہیں ہوگی، منڈے والے دن سے ہم انہیں کنٹینیو کریں گے۔ آپ کی جو ڈیلرشپ ہے وہ لینے کے بعد آپ کو سارا کام پریکٹیکلی جو ہے ہم سکھانا شروع کریں گے۔ یاد رہے سر کہ بطور مہمان کے آپ کے پاس کلاس میں آنے کی جو ایکسیس تھی وہ 1 دن کے لیے تھی، 2 دن کے لیے تھی، کل اور آج 2 ہمارے دن پورے ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کورسز کو مکمل کرنا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کمپلیٹ کورس اس میں شامل ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا آن لائن اسٹور ڈیولپ کیسے کرنا ہے شامل ہے اس کے اندر، سی او ڈی کیش آن ڈلیوری کیا ہوتی ہے شامل ہے اس کے اندر، واٹس ایپ مارکیٹنگ شامل ہے اس کے اندر، فری لانسنگ کا کورس شامل ہے اس کے اندر۔ تو یہ 3-4 کورسز ہیں جی جو ڈیلی آپ کی کلاس میں آپ کو سکھائے جائیں گے۔ جن لوگوں نے انہیں کنٹینیو کرنا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی جو سیٹ ہے اس کو ریزرو کروا لیں۔ میرا خیال ہے میرے پاس 13 یا 15 سیٹیں باقی رہ گئی ہیں، جو کہ کل سنڈے ہے، ہوپفلی کل ہی پوری ہو جائیں گی۔ منڈے والے دن سے جو لوگ رجسٹر ہوں گے، جنہوں نے اپنی سیٹ ریزرو کروائی ہوگی، وہی ہمارے ساتھ کنٹینیو کر سکیں گے۔ اب آپ کی باری سر ہوتی ہے شروع، میری باری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی سوال آپ نے اگر کرنا ہے، میں نے آپ کو الاؤ کر دیا، اپنے مائک آن کر لیں، اور پلیز اگر کوئی ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہے تو آپ سوال کر لیجیے گا جی۔
اینی کویشچن جی؟ آپ کے مائک آن کرنے کی فیسلٹی آپ کو دے دی گئی ہے. اگر کوئی کورس جی ڈاکٹر کامران صاحب آپ نے مائک آن کیا ہے، پلیز سوال کیجیے گا آپ سے. السلام علیکم جی کامران عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ اپنی بڑی فروٹفل بات آپ کی سنی ہے، بڑا انٹرسٹڈ ہوں میں یہ کورسز کرنے میں. جی شکریہ، تھینک یو. اچھا، میرا عرض کرنے کا مطلب کوئی فزیکل کلاس بھی ہے جس میں میں کنوینئنٹلی وہاں بیٹھ کے آپ سے کچھ لرن کر سکوں بائی فیس؟ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی وی آر سرونگ آل اوور دا پاکستان، اور پورے پاکستان کے مین شہروں میں ہمارے فزیکل کیمپس کام کر رہے ہیں. سر آپ کا شہر کون سا ہے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سر لاہور میں ہمارے 2 کیمپس کام کر رہے ہیں. سر آپ کا نزدیکی کیمپس میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں. سر کہاں سے بات کر رہے ہیں لاہور میں آپ؟ میں گرین ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میں پتا چلا تھا کہ شاید عارفہ گرین کوئی بلڈنگ اس میں آپ کا ہے سیٹ اپ کچھ. سر بیسیکلی ہمارے سیٹ اپ جو ہے وہ لاہور میں 3 ہیں. ایک آفا کریم کے اندر ہے، ایک جو ہے وہ ہربس پورہ میں ہے، اور ایک شادرے میں ہے. لیکن آفا کریم جو ہے سر اس پہ بیسیکلی ہم اس لیے ابھی ہم نے کلاسز وہاں بند کر دی ہیں کیونکہ وہاں پہ موسٹلی جو ہے نا وہ کہہ لیں کو 22-23 بندے ڈفرینٹ وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے جو یہ کام کروا رہے ہیں. اس میں ہاں اس میں سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم واحد ادارہ ہے پورے پاکستان میں، ہم واحد ادارہ ہے جو کہ ڈیلی کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں 1 گھنٹے کی. وہاں پہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک ہفتے میں 2 کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں. تو وہ جب وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ نا بار بار رش ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ زیادہ بندے آنے کی وجہ سے ہمارے پاس وہاں پہ رش لگا رہتا تھا. تو سر ہم بیسیکلی ہمارے پاس اپنے جو ایک پوری جو کلائنٹیج ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، ہم بیسیکلی وہاں سے تھوڑا موو کر چکے ہیں. سو وہاں والا کیمپس ہمارا بند ہے. ہر مسپورہ کیمپس میں اویلیبل ہے ہماری کلاسز فزیکل، اور شادرہ میں. تو آپ کو جو نزدیک پڑے گا وہ ہر مسپورہ پڑے گا، مغل پورہ کے پاس. مجھے وہ بھی بہت فار ہے میرے لیے، مجبوری گھر سے میں بچوں کے ہوتے ہوئے نا آپ کی کلاس نہیں آواز لے سر سکتا. مجھے نہیں آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں گھر میں کلاس ایسے آن لائن لینا میرے ممکن نہیں ہے. گھر میں اسے بچے ہو، میرے پاس کام وام تو ہے نہیں. اسی کام کو میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ مجھے آ جائے اور میں اس میں پیسے کما سکوں. اور فزیکلی کلاس کے لیے میں عرض کر رہا تھا جو عارفہ کریم والی وہ جگہ مجھے وہ کنوینئنٹ آنے جانے کے لیے، شادرہ بھی دور ہے اور ہربنس پورہ بھی میرے لیے بہت دور ہے. سر پھر ایک اور کام کر لیجیے، آپ ایک اور کام کر لیجیے. آپ ایسا کریں کہ آپ کو، ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہماری جو ہوتی ہے نا کلاسز یہ والی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں نارملی جو ہے نا 2-3 دن کے اندر اندر ہی ہمارے پاس کوئی 50 سے لے کے 100 تک اسٹوڈنٹس انرول ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے یہ 2 دن کے بعد یہ بڑھ جائے گا. جب یہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر پھر ہماری جو کلاس ہوتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ ہم ان 100 بندوں کو ہاں تو ان کو پھر اب لیکچر ہوتا ہے. اب جون سے لوگ زیادہ اس میں وہ لرن کرتے ہیں، وہ لیکچرز لرن کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ واٹس ایپ کے اوپر اب فزیکل میں جو ہے نا وہ آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بیچ سسٹم نہیں ہوتا. تو آپ اگر آپ آنا چاہتے ہیں فزیکل میں، وہ دور ہے آپ کو، تو آپ اسپیشل آن لائن کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ 1-to-1 سیشن جو ہے اویلیبل ہے. اس میں سے بس ایک آپ ہوں گے اور ایک آپ کے مینٹور ہوں گے، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ٹائم اور اس کا فی وغیرہ ہوگی چارجز؟ جی آپ فزیکل کیمپس میں آئیں گے یا اسپیشل کلاس کے اندر آئیں گے جس میں ایک اکیلے ہی آپ ہوں گے، تو اس میں ہماری فیس جو ہے وہ 15,000 فکس ہے. ہمارے ہاں بارگیننگ کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ کورس کا لینتھ کیا ہے، مطلب اس میں اپروکسیمیٹلی کتنے دن؟ 40 ڈیز. اپروکسیمیٹلی 40 ڈیز. جی بالکل. رائٹ. اور یہ جو آن لائن آپ یہ جو آپ تقریر کر رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا فی ہے آن لائن؟ سر یہ جو ابھی جس میں آپ نے جوائن کیا بیسیکلی ہمارا یہ ایجوکیشنل این جی او کے تحت ہے. اس میں ہماری کوئی فیس نہیں ہے. جسٹ بیسک انرولمنٹ ہے 2,000 روپے کی، جو کہ تمام اسٹوڈنٹس کو پے کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری ڈپلوما تک کوئی ہم چارج نہیں کرتے فیس. اچھا، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ابھی مجھے اسی پلیٹ فارم پہ میں آپ کو 2,000 پے کرتا ہوں، اسی میں رکھیں. اگر میں کوئی کنفیوژن ہوئی یا میں نہ سمجھ سکا تو پھر میں 1-to-1 والی کلاس کو میں پروفائل کروں گا، وہ مجھے آپ کلاس دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلے نہیں ہے، جس طریقے سے آپ زیادہ کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں ویسے کریں. ہمارا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہے. ہماری تمام جو کل والی کلاس میں بتایا تھا وہ سب ٹوٹلی پری ڈیفائنڈ ہے. اور ہمارے ہاں اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم بارگیننگ سسٹم پہ بلیو کرتے ہی نہیں ہیں. سو آپ یہاں پہ آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. اگر لگتا ہے یار کہ نہیں میں نے فزیکل آنا ہے تو آپ کبھی کبھی ہفتے میں 2 دن فزیکل آ جائیں، 2 دن آپ ایسے آن لائن کر لیں، ایسے بھی ہو جائے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ہمارا بھی پڑھانے سے تعلق ہے. میں اور میری مسز نا ہم لوگ آئلس کرواتے ہیں آن لائن، اور میری مسز کے پاس اتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہیں، دبئی سے ہیں ہم لوگ میں. تو میرے پاس کرنے کے لیے کام نہیں، میں نے بڑی دیر کا کام سنا تھا آن لائن کام کرنے کا. تو میں نے ایک پورٹل بنایا ہے مدنی اسٹور کے نام سے، اس کو میں نے اوبلائز کرنا اور میری مسز نے آن لائن کلاسز کے لیے اوبلائز کرنا. ہم نے چینل بھی بنانا اور اپنا
जो वेब है उसको हमने ऑप्टिमाइजेशन पे लेके जाना, तो हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल तो ठीक है। मजबूरी ये है कि आने जाने की टेंशन भी है मेरे साथ, तो अगर ऑनलाइन मैं लेता हूँ तो मुझे कुछ आई इफ आई गेट समथिंग दिस इज वेरी गुड फॉर अस। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई से मिलें जी या प्लीज़। मुझे क्लास अरेंज करें, मैं आई विल पे समथिंग इंशाल्लाह। जी नो वरीज सर, जिस तरह से आप बेहतर समझते हैं, अभी आप क्लासेस ले लें, आज भी लें, मंडे को भी लें, और अगर आपको लगता है कि ये बेहतर तरीका है तो करते रहें। इसमें बस एक बात जी आएगी कि बिल्कुल। इसमें आपको देखें, ये एक बड़ी, आपने बताया कि आपकी मिसेज जो है वो पढ़ाती हैं, आइट्स पढ़ा रही हैं, एक बड़ी जी कॉमन सी बात जी सर है, जो जी चीज़ ये मैं बतौर भाई के आपसे बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने कोई चीज़ सीखनी होती है ना बड़े अच्छे तरीके से, वो मैं हूँ, जी वो जी आप हैं, वो आप आइट्स पढ़ा जी रहे हैं आपको, अगर वो बंदा जी ऑनलाइन में आता है, ऑनलाइन जी के जी अंदर डेफिनेटली वो चीज़ें उस तरीके से जो है ना वो मतलब आसान नहीं होती, क्योंकि आप वन टू वन में जब बैठते हैं, फेस टू फेस बैठते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बेहतर जगह पे जी बैठे होते हैं। जी लेकिन जी। बहरहाल जो डिफरेंस होता है ऑनलाइन का और फिजिकल का वो तो होगा, लेकिन हमारी पूरी बट कोशिश ये हो। जी एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मैंने गेन करना है कि अपने स्टूडेंट को कन्वे कर सकें। पहले फिजिकल क्लास ही हम लोग देते रहे दुबई में भी और पाकिस्तान में भी, तो ऑनलाइन का एक ट्रेंड चल पड़ा, तो मैं आपसे लर्न करके इसमें कुछ व्हेन आई गेट समथिंग ज़रूर, तो आई कैन डू इट माय स्टूडेंट्स। एक ज़रूर। ऑनलाइन भी कन्वीनियंट है, इसमें भी आप ले सकते हो एजुकेशन, ये हमने भी सीखा है इस तरह लेने से, ये लेक्चर चलता है आपको भी दे रहे हैं। अभी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 7-8 स्टूडेंट हमारे पास लैंग्वेज के और 15-16 हैं आइल्स के, तो वो कर रही हैं। मैं आ रहा हूँ अपने ऑनलाइन वेब चैनल की वेब स्टोर की तरफ, पहले मैंने वेब चैनल चलाया, मैं आपकी टीवी का एंकर भी हूँ। तो ये ठीक है, चीजें जो आप सिखा रहे हैं ना, ये मेरे काम के पार्ट है, मेरे काम की सोल है, आई कैन अर्न ठीक मनी है, फ्रॉम दैट साइड ऑफ ठीक है, सोशल मीडिया सिस्टम। ठीक है, तो मैं ठीक। रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मुझे आप अपने पैनल पे इसी तरह ऑनलाइन रखिएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं इंशाल्लाह ताला नो फिर वो वरीज सर, फिजिकली जो नो वरीज दूसरा सर, जो सब्सिट्यूट होगा वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो आप नो मुझे वरीज। सीटें रिजर्व करें और ओके जी। मुझे बताएं कि हाउ टू पे, तो फिजिकली जाकर पे करना तो देयर इज एनी मेथड टू पे समथिंग। Sir, basically you can pay through your Jazz Cash or Easy Paisa or through your bank, or you may come to our campus also. तो आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी पे करते हैं, नो वरी सर, इसमें इशू कोई नहीं है। मैं जैसे ग्रेट, आप मुझे जैज कैश या जो भी आपका वो दे दें मुझे अकाउंट जी नंबर, बिल्कुल ठीक है। और आ, मैं आपसे फिजिकली मिलने का भी बहुत कीन रहूंगा कि मुझे जो अच्छे लोग हैं उनकी गुड बुक में रहना चाहता हूँ, तो फिजिकली मुलाकात की भी टाइम दीजिएगा। सर अल्लाह आपको आसानियाँ दें, नो वरीज। ताकि आप जैसे फ़ोन कर लीजिएगा, फ़ोन करने के बाद मैं टाइम से अरेंज कर लूँगा आपके लिए, ठीक है जी। ओके जी। लवली सर, मुझे जी फोन वगैरह दीजिएगा, और अपने जो हरबंसपुरा वाला अपना प्रेमिसेस है ना, जी वो जी उसका भी मुझे एड्रेस दीजिएगा, अगर हुआ तो मैं फिर वहाँ भी एक चक्कर लगाऊंगा जी, जाके। मैं ज़रूर आपको सर उसकी लोकेशन फॉरवर्ड करता हूँ अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह, ठीक है जी। ग्रेट, थैंक यू जी वेरी मच, थैंक यू जी, वेरी मच, टू यू। यू आर मोस्ट वेलकम थैंक सर। जी बिलाल साहब, आपने कोई सवाल करना यू। है? बिलाल, आपने माइक ऑन किया था अपना बेटे। बिलाल अशरफ, कोई सवाल तो नहीं करना बेटा आपने? चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज की जो क्लास है जी, यहाँ पे हम उसे ख़त्म करते हैं। आई थिंक कोई और सवाल जो है वो नहीं करना। बिलाल साहब, आपने भी कोई सवाल, आपने माइक ऑन किया था गालिबन, इसलिए मैंने पूछा आपसे। क्लासेस भी हमारी कंटिन्यू रहेंगी। अभी ग्रुप के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दी जाएगी, उसको सुनने की जगह पूरे कोर्स के दौरान किसी भी किस्म की कोई मुश्किल अगर आपको आती है तो आपने व्हाट्सएप पे अपना सवाल जो है उसको वॉइस नोट छोड़ देना है। इंडिविजुअली आपकी जो बारी पे आपको ज़रूर जो इदारा है वो आंसर करेगा। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो। मुलाकात होगी आपसे मंडे को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।